مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس آج ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اجلاس کی صدارت کریں گے۔ اجلاس میں چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ، وفاقی وزراء سمیت 25 شرکاء کو خصوصی دعوت۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن نے کہا CCI اجلاس 2 مئی کو ہونا تھا، حکومت سندھ کی درخواست پر آج ہوگا۔ کینالز کے معاملے کا فیصلہ ہو جائے گا۔ بلاول بھٹو اور وزیر اعظم کی بات چیت کے تحت فیصلہ ہوگا اور کینالز کی تعمیر کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ کنتھ کوٹ اور خیرپور میں کینالز تنازع پر دھرنے جاری۔ گولا موڑ پر آل پارٹیز موومنٹ اور وکلاء اتحاد کا دھرنا 8ویں روز بھی جاری۔ راستے بند ہونے سے سینکڑوں گاڑیاں قومی شاہراہ پر پھنس گئیں۔ مال بردار گاڑیوں میں لوڈ سامان خراب ہونے لگا۔ خیرپور میں ببرلو بائی پاس پر وکلاء کا دھرنا 11ویں روز میں داخل۔ قومی شاہراہ کی بندی سے چاروں صوبوں کا زمینی رابطہ منقطع۔ وکلاء رہنماؤں کا مطالبات کی منظوری تک دھرنا جاری رکھنے کا اعلان۔ ٹرانسپورٹ بند، مسافر اور ڈرائیور پریشان۔ مال بردار گاڑیاں رکنے سے شدید نقصان۔ بھارت پاکستان پر حملے کے لیے کیس بنا رہا ہے۔ بھارتی حکام پہلگام واقعے سے متعلق کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکے۔ نیو یارک ٹائمز کا دعویٰ، پہلگام واقعے پر بھارت نے سفارتکاروں کو بریفنگ دی۔ بھارتی حکام نے غیر ملکی سفارتکاروں کو بتایا کہ ان کی تحقیقات جاری ہیں۔ بھارتی حکام نے ذمہ داروں سے متعلق تکنیکی انٹیلیجنس کے مختصر حوالے دیے۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق اندرونی خلفشار سے عالمی توجہ ہٹانے کے لیے بھارت نے پاکستان کو جنگ کی دھمکیاں دیں۔ پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے فوری بعد پاکستان پر الزام دھر دیا۔ بھارت کشیدگی کم کرنے کے بجائے پاکستان کے خلاف فوجی کارروائی کا جواز تیار کر رہا ہے۔ دیگر ریاستوں کا بھی بھارت سے ٹھوس شواہد پیش کرنے کا مطالبہ۔ بھارت نے کشمیریوں کے خلاف کریک ڈاؤن تیز کر دیا۔ پاک بھارت کشیدگی، چین کا پاکستان کی حمایت کا اعلان۔ چین پاکستان کی خود مختاری اور سلامتی کے مکمل تحفظ کی حمایت کرتا ہے۔ خطے کی صورتحال کا باریک بینی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ دہشت گردی کا مقابلہ کرنا تمام ممالک کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ چین نے ہمیشہ پاکستان کے انسداد دہشت گردی کے موقف کی حمایت کی۔ پاک بھارت کشیدگی دونوں ممالک اور خطے کے امن کے لیے نقصان دہ ہے۔ دونوں ممالک سے تحمل، مذاکرات اور کشیدگی ختم کرنے پر زور۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور چینی وزیر خارجہ کا ٹیلی فونک رابطہ۔ اسحاق ڈار نے پاک بھارت حالیہ کشیدگی پر چینی ہم منصب کو بریفنگ دی۔ اسحاق ڈار نے کہا پاکستان خطے میں کشیدگی کا خواہاں نہیں، معاملے کو سنجیدگی سے سنبھالنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اسحاق ڈار کا برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمس سے بھی رابطہ۔ کہا بھارت کا بے بنیاد پروپیگنڈا، یک طرفہ اقدامات خطے کے امن کے لیے خطرہ ہیں۔ پہلگام فالس فلیگ آپریشن، بھارتی حکومت بوکھلاہٹ کا شکار۔ امریکہ میں احتجاج کی کوشش ناکام۔ مودی سرکار کی ماں پر بھارتی شہریوں کا ٹائمز اسکوائر نیو یارک پر احتجاج۔ پاکستانیوں کی کثیر تعداد ٹائمز اسکوائر پہنچ گئی۔ پاکستانی تارکین وطن اور مقامی افراد نے بھارتیوں کا احتجاج ناکام بنا دیا۔ مودی سرکار سچ سے ڈر گئی۔ مودی سرکار نے سینکڑوں پاکستانی یوٹیوب چینلز کو بھارت میں بند کر دیا۔ مودی سرکار کا ایجنڈا بھارتی عوام کو سچ سے دور رکھ کر ہندوتوا کو فروغ دینا ہے۔ پہلگام فالس فلیگ آپریشن، پاکستانی قوم متحد، پوری قوم مسلح افواج کے شانہ بشانہ بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے تیار۔ پاکستان خود مختار اور پرامن ملک ہے۔ پاکستان کی سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ ہم مسلح افواج کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کیا پاکستان کمزور ملک ہے کہ آپ حملہ کریں اور ہم خاموش تماشائی بنے رہیں گے؟ نامور پاکستانی شخصیات دفاع وطن کے جذبے سے سرشار۔ مودی سرکار اوچھے ہتھ کنڈوں پر اتر آئی۔ مقبوضہ کشمیر میں بانڈی پورہ، کپواڑہ، شوپیاں اور پلوامہ اضلاع میں مزید 5 کشمیریوں کے گھروں کو مسمار کر دیا گیا۔ پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے بعد سے بھارتی قابض فوجیوں نے 12 سے زائد کشمیریوں کے گھروں کو مسمار کیا۔ کشمیری حریت رہنماؤں کا کہنا ہے کہ گھروں کی وسیع پیمانے پر تباہی بنیادی انسانی حقوق کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ عالمی برادری مداخلت کرے۔ پہلگام واقعے پر الزام تراشی کے بجائے بھارتی حکومت پاکستان کی پیشکش قبول کرے۔ بھارت نے کسی بھی مس ایڈونچر کی کوشش کی تو پاکستان پوری قوت سے جواب دے گا۔
स्पीकर कौमी असम्बली सरदार यास सादिक, वफाकी वजीर अमीर मकाम ने तकरीब से खिताब में कहा, भारत ने बगैर तहकीक और तफ्तीश के पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया। भारत जम्मू और कश्मीर में ज़बरदस्ती काबिज है। सिंध तास मुआहदे में वर्ल्ड बैंक की गारंटी है। भारत सिंध तास मुआहदे पर एकतरफा इक़दाम नहीं उठा सकता। पंजाब की तारीख में राबिता सड़कों की बहाली का सबसे बड़ा प्रोग्राम। पंजाब में 460 रोड्स की तामीर और तोसी और बहाली का काम तेजी से जारी। अगले माली साल में इंटर डिस्ट्रिक्ट और इंटर विलेज रोड की तामीर और बहाली की तजवीज़। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की रोड प्रोजेक्ट की तरजीहात मुकर्रर करने की हिदायत। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में सेक्रेटरी C&W की ब्रीफिंग। लाहौर रिंग रोड सदरन लूप 18.5 किलोमीटर रोड प्रोजेक्ट का जायजा। पार्लियामेंट की सवाबदीद है कि आर्मी एक्ट में तरमीम करे या ना करे। पॉलिसी फैसला हुकूमत जो मर्जी करे, अदालत ने तो अपना केस देखना है। हुकूमत के पॉलिसी फैसले से मुकदमे पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये पॉलिसी फैसला भी कर लें कि सिविल निज़ाम नाकाम हो चुका है, सब केसेस फौजी अदालत भेज दें। जस्टिस जमाल मंदोकेल के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतल्लिक केस। गुज़श्ता हफ्ते फैसला साज नहरों के मसले और पाक भारत तनाज़े में मसरूफ रहे। अपील के हक वाले निकाल पर हुकूमत से मुशावरत के लिए मजीद 1 हफ्ता दरकार होगा। अटॉर्नी जनरल के दलाइल, केस की समाअत 5 मई तक मुलतवी। इस्लामाबाद में 31 बरस बाद नेशनल पुलिस एकेडमी के अपग्रेडेशन के प्रोजेक्ट का आगाज। नए क्लास रूम्स और ज़ेर तरबियत अफसरान के रिहायशी ब्लॉक की तामीर नौ। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेशनल पुलिस एकेडमी का दौरा, तामीराती सरगर्मियों का मुआयना किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने नए तैयार किए जाने वाले क्लास रूम्स और रिहायशी ब्लॉक का जायजा लिया। वज़ीर दाखिला की आला मेयार के साथ अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट 6 माह में मुकम्मल करने की हिदायत। हर वर्कर को महफूज और सेहतमंद माहौल की फ़हमी बुनियादी हक है। हर इदारे की तरक्की और हदाफ के हसूल के लिए अफरादी क़ुव्वत का सेहतमंद और महफूज होना ज़रूरी है। महफूज वर्क प्लेस मईशत की तरक्की और खुशहाली मुआशरे की बुनियाद भी है। मरियम नवाज का वर्क प्लेस पर तहफ़्फ़ुज़ और सेहत यकीनी बनाने के लिए आलमी दिन पर पैगाम। कहा, सनती इदारे और काम करने वाले वर्कर्स हिफाजती असूलों की पाबंदी यकीनी बनाए। काम करने वालों के लिए एक ऐसा कल्चर फ़रोग़ दिया जाए जहां हर फर्द की जान और सेहत मुकद्दम हो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इंटर पार्टी इंतखाबात दुरुस्त करार। इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सर्टिफिकेट जारी कर दिया। बिलावल भुट्टो समेत दीगर उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हुए। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन, सेक्रेटरी जनरल, सेक्रेटरी मालियात और इतलात बिला मुकाबला मुंतखब हुए थे। और कोयटा के इलाके द्रक्चा में CTD की कार्रवाई। 2 दहशतगर्द हलाक, 1 दहशतगर्द फायरिंग से मारा गया। दूसरे दहशतगर्द ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। खुदकुश जैकेट, धमाका केस मवाद और हथियार बरामद। CTD और दहशतगर्दों में फायरिंग का तबादला 1 घंटे जारी रहा। हलाक दहशतगर्द शहरी में तखरीबकारी की मंसूबाबंदी कर रहे थे।